توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے حضرت آدم کو تمام عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، اور حضرت آدم کی اولاد کو جتنی نعمتیں دیں اور جو فضیلت عطا فرمائی، جو کرامت کا تاج حضرت آدم کے سر پہ رکھا، وہ کرامت کا تاج کسی کے سر پہ نہیں رکھا، کیونکہ اس روئے زمین پہ اللہ پاک نے کسی مخلوق کو اپنا نائب نہیں بنایا۔ اگر نائب بنایا ہے تو صرف اور صرف حضرت آدم صفی اللہ کو بنایا ہے، اور جتنی بھی مخلوق تھی اس کو اپنا حضرت آدم کا تابع بنا دیا، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہے سب پہ حضرت آدم کا حکم چلے گا، اور حضرت آدم پر اللہ پاک کا حکم چلے گا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ ایک نمائندہ، ایک خلیفہ، ایک اپنا نائب بنا دیا۔ میرے بھائیوں، اب اس بات کو یوں سمجھ لو کہ کوئی کیندر کی حکومت اپنا صوبیدار چنتی ہے، کسی اسٹیٹ کا منسٹر، چیف منسٹر چنتی ہے، تو اب وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ اب کیندر کی حکومت کے تابع ہو کر کے کرے گا، اور جو پردیش کی، جو صوبے کی جو بھی پرشاسن ہیں وہ سب اس کے تابع ہو کر کے کرے گا۔ تو اللہ پاک نے سور زمین کی حکومت جو بھی کچھ دی ہے وہ اپنے پیارے بندے حضرت آدم کو دی۔ حضرت آدم کو اللہ پاک نے بے شمار جانوروں، پرندوں، چرندوں کی زبانوں کا علم دے دیا۔ اللہ پاک نے کئی ہزار علوم حضرت آدم کو سکھا دیے، پھر حضرت آدم کا اور فرشتوں کا مقابلہ کروایا۔ فرشتوں سے میرے پروردگار عالم نے پوچھا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ فرشتے اس کا جواب نہیں دے سکے، لیکن حضرت آدم نے بتا دیا یہ ہے، کیونکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو جو زمین پہ جتنی بھی چیزیں تھیں سب کا علم دے دیا۔ لیکن فرشتوں کو ایسا نہیں ہو سکتا ہر چیز کا علم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کھیتی کرنے کا علم کیا فرشتوں کے پاس میں ہے؟ میرے بھائیوں، کہ کھانا کھانے کا علم فرشتوں کے پاس میں، کیونکہ فرشتے کھانا کھاتے ہی نہیں۔ کہ گھر بار چلانے کا علم فرشتوں کے پاس میں ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن حضرت آدم کو اللہ پاک نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام علوم عطا فرما دیے۔ کھیتی کرنے کا علم فرشتوں کے پاس میں نہیں، لیکن حضرت آدم کے پاس میں تھا۔ بچوں کو تربیت دینے کا علم حضرت آدم کے پاس میں تھا، لیکن فرشتوں کے پاس میں نہیں، کیونکہ فرشتے تو شادی کرتے ہی نہیں، تو ان کے پاس علم کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، بیوی سے پیار کرنے کا علم کس کے پاس میں تھا؟ حضرت آدم کے پاس میں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ درختوں پہ جتنے بھی پھل ہیں ان میں جو ذائقے ہیں اس کا علم حضرت آدم کے پاس میں تھا، فرشتوں کے پاس میں نہیں، کیونکہ فرشتے پھل کھاتے ہی نہیں، تو ان کے پاس میں کیسے علم ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہر چیز کا علم علم آدم الاسماء كلها، لیکن حضرت آدم کو بھیجنے سے پہلے اللہ پاک نے پوری روئے زمین کو سجایا تھا، پورے روئے زمین کو بنایا تھا حضرت آدم کے لیے، حضرت آدم کی اولاد کے لیے۔ اگرچہ حضرت آدم سے پہلے بھی بہت ساری مخلوق رہیں، لیکن جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پیدا فرما دیا تو کرامت کا تاج، فضیلت کا تاج، بادشاہت کا تاج ہر مخلوق میں سے، ہر مخلوق پہ بادشاہت کا تاج اللہ پاک نے حضرت آدم کے سر پہ رکھا۔ اب توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے اب حضرت آدم کی نسل چلائی، تو اب ان کی نسلوں میں اچھے بھی رہے، بیکار بھی رہے، برے بھی رہے، زانی بھی رہے، اپنے بہن کے ساتھ میں، اپنی ماں کے ساتھ میں زنا کرنے والے بھی رہے، قاتل بھی رہے،
شہید بھی رہے، تمام کی تمام حضرت آدم کی نسل میں رہے، لیکن اللہ پاک نے جو بھی کچھ بنایا وہ حضرت آدم کی اولاد کے لیے بنایا۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک قرآن مجید میں وہ انعام و اکرام کو گناتا ہے جو اللہ پاک نے انسانوں پہ کیے ہیں، وہ صرف انسانوں کے لیے جو انعام و اکرام پروردگار عالم نے کیے، جو سبدھائیں رکھیں، جو فضیلتیں رکھیں، ان انعام و اکرام کو گنایا پروردگار عالم نے سورہ نبا میں۔ آپ کھول لیجئے سورہ نبا، پروردگار عالم نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا فرمایا، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تم کو کتنی سبدہ دیتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ سنو، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو بنایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے رات کو بنایا، دن کو بنایا، اور رات اور دن میں اب رات میں تو ہم نے چاند میں، اب رات میں تم راستے چل سکو اس لیے ہم نے چاند کو بنا دیا، اور دن میں تم کام کر سکو تو ہم نے ایک چراغ رکھ دیا۔ سراج کہتے ہیں چراغ کو، چراغ ہے کیا؟ وہ سورج ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پروردگار عالم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہاری نیند کو آرام کیا اور رات کو پردہ پوش کیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا۔ اگر دن نہ ہوتا میرے بھائیوں تو تم مر جاتے، رات میں سوتے سوتے تم اجگ جاتے میرے بھائیوں۔ اور پروردگار عالم نے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط چنائیاں چنی، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ رکھا۔ اب 7 آسمان، 7 زمینیں، اور ان میں ایک سِرَاجًا وَهَّاجًا چمکتا چراغ رکھا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر بدلیوں سے زور کا پانی اتارا۔ میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، اگر پروردگار عالم آسمان سے پانی نہ برسائے، 1 سال اگر پوری دنیا میں پانی نہ برسے، بتاؤ پوری دنیا کے انسان مر جائیں گے۔ اگر صرف 1 سال پانی نہ برسے میرے بھائیو، 1 سال تو کیا، اگر ایک برسات کا 1 مہینہ کم ہو جاتا ہے میرے بھائیو، تو بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں کہ ان میں میرے بھائیو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، اور پانی ہم نے اس لیے برسایا ہے کہ اس سے پیدا فرمائے ناج اور سبزہ، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ۔ میرے بھائیو، اب پروردگار عالم نے إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے اب یہاں سے۔ لیکن یاد رکھو پروردگار عالم نے تمہارے انعام و اکرام، اتنی سبدھائیں، اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، لیکن تمہیں ہر چیز کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایک ایک ذرے کا حساب تم کو کل بروز قیامت دینا ہو جائے گا۔ اگر تمہارے پاس میں 100 بیگھہ زمین ہے اور اس میں سے تم کھیتی کرتے ہو تو تمہیں 100 بیگھہ کا حساب دینا ہوگا۔ اگر 500 بیگھہ ہے تو 500 بیگھہ کا حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائیو، پروردگار عالم نے جس انسان کے لیے جتنی سبدھا رکھی ہیں، اس سے اتنی ہی سبدھا کا، اتنی ہی انعام و اکرام کا سوال ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ اگر پروردگار عالم نے کسی کو ایک ملک کی حکومت عطا کر دی ہے تو اب اس سے اسی ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا ظالم، ہم نے تجھ کو ہندوستان کی حکومت دی تھی، تو پھر تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں یہ فلانا انسان کیوں بے گناہ مارا گیا؟ اب اس سے سوال و کتاب۔ مگر کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمارا مین مقصد یہ ہے، پروردگار عالم نے ہمارے لیے اتنی بے شمار فضیلتیں، اتنی بے شمار سبدھائیں، اتنی بے شمار انعام و اکرام
کہ ہم پروردگار عالم نے خود دوسری جگہ فرما دیا، پروردگار عالم نے 70ویں پارے میں فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، اتنے انعام و اکرام رکھے ہیں، اتنی فضیلتیں رکھی ہیں کہ اگر تم اس کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، کسی بھی حال میں تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ تم اگر درختوں کے جتنے بھی درخت ہیں ان کے قلم بنا لو، اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کی سیاہی بنا لو، اور پھر تم رب کی تعریف کرنا چاہو اور رب کی جو انعام و اکرام ہے ان کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، پروردگار عالم نے بے شمار انعام و اکرام، پروردگار عالم نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجیے، اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی سمندر ہیں وہ سب سیاہی بن جائیں اور پھر ہم رب کی تعریف لکھنے بیٹھیں تو نہیں لکھ سکتے۔ اتنی سبدھائیں، اتنی فضیلتیں ہمارے لیے پروردگار عالم نے رکھی ہیں، لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں آپ یہ نہیں دکھا سکتے اللہ پاک نے کسی نعمت کے بدلے میں یہ فرمایا ہو کہ میں نے تمہارے اوپر یہ کیا تو یہ احسان کیا۔ اب بندہ جو ہے اگر کسی کے اوپر ایک احسان کر دے تو وہ پوری زندگی اس کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔ پریشانی میں تھا انسان، مصیبت میں تھا، پیسے نہیں تھے دوائی کے لیے، پیسے دے دیے کسی انسان نے، تو اب یوں سمجھ لو کہ وہ اس کے احسان کے نیچے دب جاتا ہے، اور جب بات آتی ہے تو منہ پہ کہتا ہے، چار آدمی کے سامنے کہتا ہے اے فلاں انسان آج تو میرا وہ احسان بھول گیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں نے تیری مدد کی تھی۔ میرے بھائیوں، انسان سب کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہے کہ فلاں تاریخ میں فلاں دن فلاں ٹائم تیرے پاس میں پیسے نہیں تھے، میں نے تیری اتنی مدد کی ہے، آج تو فلاں اپنے ٹائم کو بھول گیا۔ میرے بھائیوں، انسان اپنے احسان کو گنا دیتا ہے، کیونکہ انسان کے احسان انسان پر گنے چنے ہو سکتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اتنے انعام و اکرام اپنے بندوں پہ کیے کہ اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے بھائیوں یہ سمندر خشک ہو جائیں گے لیکن رب کے کلمات، رب کی تعریفات، رب کے صفات ختم نہیں ہو سکتے، جو احسانات ہیں وہ رب کے ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، جو ختم ہو ہی نہیں سکتی تو اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جس کے گنے چنے ہوئے احسان ہوتے ہیں، صرف اس زمین پہ انسان کے احسان، صرف ماں باپ کو چھوڑ کر کے، استاد کو چھوڑ کر کے کوئی ایک ایسا انسان نہیں جس کے احسان کو انسان چکا نہ سکے، چکا دیتے ہیں، لیکن باپ کے احسان کو اور پیر کے استاد کے احسان کو انسان پوری زندگی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ اگر اپنی اولاد پہ کچھ بھی نہ کرے، کچھ نہ دے، کچھ نہ کرے، مگر پھر بھی باپ کا احسان، والدین کا احسان اپنی اولاد پہ اتنا رہتا ہے کہ وہ پوری زندگی اگر اولاد یہ چاہے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں تو نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، استاد کا احسان اپنے شاگرد پہ اتنا رہتا ہے، اگر کوئی شاگرد یہ چاہے کہ میں اپنے استاد کا احسان چکا دوں تو نہیں چکا سکتا۔ میرے بھائیو، ان دو ذاتوں کو چھوڑ کر کے تیسری ذات اس روئے زمین پہ کوئی ایسی نہیں جو انسان جس کے احسان کو ادا نہ کر سکے۔ لیکن میرے بھائیو، رب
جو اپنے بندوں پہ اتنے احسانات کرتا ہے، لیکن پروردگار اتنے انعام و اکرام کرتا ہے، لیکن کبھی پروردگار عالم نے کسی نعمت کے بدلے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، تمہارے اوپر احسان کیا، آسمان کا سامیانہ لگایا، یہ تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہارے لیے یہ سورج کو چلایا، تمہارے اوپر احسان کیا۔ میرے بھائیو، کسی نعمت کے بدلے میں پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن جب بات آتی ہے اس کے محبوب کی، جب بات آتی ہے نبی آخر الزماں کی، جب بات آتی ہے اس کے ذات کی، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمایا، ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان، جو جہان کی جان ہے، اب جب اس نعمت کو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کو عطا کیا، جب وہ ذات 12 ربیع الاول شریف کو یا 9 ربیع الاول شریف کو دوشنبہ کے دن جب وہ ذات اس زمین پہ تشریف لائی، جب وہ ذات مومنین کے درمیان میں تشریف لائی، یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ رب کے محبوب کے خاندان قریش کے جن ہستیوں میں رب کے محبوب تشریف لائے، وہ تمام ہستیاں پہلے سے مومن تھیں اور دین ابراہیمی پہ قائم تھیں۔ کیونکہ دین ابراہیم پہ قائم ہونے کا ثبوت ہمارے پاس میں سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ ہم نے مومنین پر یہ احسان فرمایا، اور قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے اور فعل ماضی پہ آتا ہے، گزرے ہوئے زمانے پہ آتا ہے میرے بھائیوں، تو یہ کبھی مستقبل کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیں معلوم پروردگار عالم نے اگرچہ پورا سعودی عربیہ، پورا ملک عرب، حجاز، یمن، 7 بر اعظم پہ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی ہدایت کی کوئی ایک کرن بھی ہو جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن صرف اور صرف خانہ کعبہ کے جو متولی تھے حضرت عبد المطلب، وہ دین ابراہیمی پہ بھی تھے، اور بہت مٹھی بھر لوگ پورے روئے زمین پہ دین ابراہیمی پہ قائم تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پہ قائم تھے، اور آپ کے دل میں ان بتوں کے لیے، اور روایتوں میں ملتا ہے صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی زمانہ جاہلیت میں بھی، زمانہ رسالت سے پہلے جو زمانہ ہے زمانہ جاہلیت، اس میں کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تو پروردگار عالم نے جب اتنی بڑی نعمت جو جہان کی جان ہے، اس نعمت کو جب پوری کائنات انسانی کو جب سونپا، تب پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں نے یہ نعمت جو میں تم کو دے رہا ہوں، تو یہ نعمت میں نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا، جس کو میرے امام نے ان الفاظوں میں ادا کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب میری بات کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے میرے بھائیوں، ایک انسان بائع ہے اور ایک مشتری۔ جب بائع کے پاس میں کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو مشتری یہ کہتا ہے کہ اے بائع صاحب، اے تاجر صاحب، آپ کے پاس میں یہ چیز ختم ہو گئی، تو اب ایسا کیجئے، آپ اپنے پاس سے کچھ دے دیجئے۔ تو اب انسان بائع یا مشتری، بائع یا تاجر مشتری کو اپنی چیز دے تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ دیکھو، یہ میں نے جو بھی سامان میں لاتا تھا، جو بھی فیکٹری سے منگاتا تھا، ایجنسی سے منگاتا تھا، کہیں سے لاتا تھا، سب لوگوں کے لیے، لیکن یہ چیز میں نے اپنی ذات کے لیے رکھی ہے، یہ صرف ایک چیز ہے، یہ میں نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، اور یہ ذات
یہ چیز اب صرف میں نے اپنے ذات کے لیے رکھی تھی، لیکن یہ چیز اپنے اوپر میں ترجیح دیتا ہوں اور یہ چیز میں تم کو دیتا ہوں۔ تو حضرات، جو تاجر کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہوتی ہے تو وہ جب مشتری کو دیتا ہے تو یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ چیز میں نے اپنے لیے بچا کے رکھی تھی۔ میرے بھائیوں، تو وہ اس وقت ضرور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اپنے لیے رکھی تھی، اب میں تمہیں یہ چیز دیتا ہوں، اس میں فراڈ ذرہ برابر نہیں ہو سکتا، اس میں دھوکہ ذرہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ پاک نے جب نبی اور رسول آتے رہے، جب 500 سال ہو گئے، ایک 500 سال کا لمبا عرصہ کہ کوئی رسول نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، پوری دنیا کے اندر کوئی ہدایت کی ایک کرن تک نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت جب اپنی نور سے جو ایک نور بنایا تھا، اپنا محبوب بنایا تھا، اس محبوب کو جب اس کائنات انسانی کو سونپنا ہوا، میرے بھائیو، رب نے جو بھی چیز انسان کو دی اس میں ذرہ برابر فراڈ نہیں، وہ سب سے بہتر چیز ہوتی ہے جو انسان کو پروردگار عالم دیتا ہے۔ لیکن ساری چیزیں پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائی، لیکن وہ چیز جو جس کے لیے تمام انسانوں کو بنایا، تمام فرشتوں کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، جب اس ذات کو سونپنا ہوا تو وہ ذات جب کائنات انسانی کو پروردگار عالم نے سونپی تب فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنین پر اللہ پاک نے احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا، یہ احسان فرمایا۔ میرے بھائیوں، تو اب پروردگار عالم نے جب مومنین کا تذکرہ کر دیا، مومنین کا ذکر کر دیا، تو یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، نقطے کی یہاں سے یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ احسان کا شکریہ جو ادا کریں گے وہ مومنین ہی کریں گے، وہ غیر مومن نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ نعمت تو سب تمام کو دی ہیں، لیکن اس کا شکریہ جو ادا کریں گے وہ مومنین ہی کریں گے، اور غیر مومن نہیں کر سکتے۔ جو رافضی ہیں وہ نہیں کر سکتے، جو شیعہ ہیں وہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے نبی پہ جان نہیں دے سکتے، وہ نبی کی فضیلت تو نہیں مان سکتے، وہ تو یہ کہیں گے وہ تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے۔ میرے بھائیوں، تو پروردگار عالم نے اس نعمت کا، اس سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے جو ہم کو دی ہے، ایک نبی کی صورت میں، رسول کی صورت میں، نبی آخر الزماں کی صورت میں، اس احسان کا شکریہ مومنین ادا کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول شریف کی شکل میں کرتے ہیں، نبی کی مدح و ثنا کر کے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو کرنا چاہیے۔ اس